ہم ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر شاکر حسین داور صاحب کے پاس موجود ہیں۔ داور صاحب، میں 51 چینل کی طرف سے طارق مجید کھوکھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ موجودہ مخدوش حالات میں محرم آ رہا ہے۔ اس کے ضمن میں آپ نے کیا کیا اپنی اسٹریٹجی بنائی ہے، کس طرح آپ اور ضلعی انتظامیہ مل کر اس کو میٹ کر رہے ہیں، اور کون کون سے اساس ادارے آپ کے ساتھ مل کر اس کے امن و امان کو یقینی بنائیں گے؟ شاکر حسین داور صاحب۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ سب سے پہلے تو یہ کہ الحمدللہ کوئی مخدوش حالات نہیں ہے، جیلم میں بڑے اچھے پرامن حالات ہیں، اور اوورآل اگر آپ سینیریو میں دیکھیں تو ہمارے ملک کے اندر پچھلے 2-3 سالوں سے الحمدللہ حالات نارمل ہے، کوئی سیکٹیرین اس طرح کی ٹینشن بھی نہیں ہے۔ خاص کر جیلم کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، جیلم میں کوئی ایسی اسٹرانگ سیکٹیرین ہسٹری نہیں ہے جس سے ہمیں یہ خدشہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا وقوع ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی ہم اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان دنوں کو لائٹ لے رہے ہیں، ہم اپنی بھرپور اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور پوری سیکیورٹی کی جتنی پیرامیٹرز ہیں وہ پورا کر رہے ہیں، اور ہماری جتنی نفری ہے ڈسٹرکٹ پولیس کی، وہ ساری کی ساری نفری جو ہے نا، ہم نے ان 10 دنوں میں اسپیشلی محرم الحرام کے عاشورہ تک ہم نے انہی کام پہ اسی ڈیوٹی کے اوپر لگائی ہوئی ہے۔ ہر ایک مجلس کو اور ہر جلوس کو ہم پورا جو ایک SOP ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی، اس کے مطابق ہم کور کر رہے ہیں، اس کو پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے ہمارے پاس باہر سے بھی کوئی نفری آئی ہوئی ہے جو ہماری اسسٹنس کے لیے ہیں، اور ہم اس کو استعمال کر رہے ہیں ان دنوں میں، جس میں پنجاب کنسٹیبلری کی پلاٹونیں ہیں، ایلیٹ فورس کی ایکسٹرا ٹیمز ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ رینجرز کی ایک کمپنی آئی ہوئی ہے ہمارے پاس، اور پاک آرمی کی بھی ایک کمپنی ہمارے پاس آئی ہوئی ہے۔ ان تمام فورسز کو ہم کوآرڈینیٹ کر کے اور اچھے طریقے سے اپنے سیکیورٹی پلان کے اندر اس کو ڈاؤٹیل کر کے اس کو ہم ڈپلائی کر رہے ہیں۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ ہماری جو تیاری ہے وہ بھرپور ہے، اور کوئی ایسا مسئلہ انشاءاللہ نہیں آئے گا۔ تمام لوگوں سے آپ کی، علماء سے آپ کی اکثر میٹنگز ہوتی رہتی ہیں، اس کے بارے میں کیا تاثرات ہیں؟ جبکہ آپ کے پاس پورے ضلع میں حساس پوائنٹ کتنے ہیں، A کیٹیگری کے، B کیٹیگری کے کتنے ہیں، C کیٹیگری کے کتنے ہیں، نارمل کتنے ہیں؟ اس کے لیے آپ نے کیا کیا اسٹریٹجی بنائی ہے؟ اس حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے جو سینسٹیو پوائنٹس ہے وہ تقریباً کوئی 17 پوائنٹس ایسے ڈکلیئر ہوئے ہیں جس کو ہم نے سینسٹیو ڈکلیئر کیا ہے۔ اس کی کچھ نہ کچھ ہسٹری ہوتی ہے، پچھلی ہسٹری کے اندر کچھ نہ کچھ ایسے وقوعے ہوئے ہوتے ہیں، کچھ انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی بنیاد پہ اس کی سینسٹیوٹی ہم A یا B کیٹیگری کی ڈکلیئر کرتے ہیں۔ وہ سارے کے سارے 17 جو پوائنٹس ہیں سینسٹیو، اس کو ہم نے ٹائم سے پہلے ہی جو ان کی پارٹیاں ہیں، جو کنسرن جو فریقین ہیں، ان دونوں فریقین کو بلا کے DSP کے متعلقہ DSPs کے آفیسز میں ان کے درمیان ایک فریش ایگریمنٹ کروایا ہے، اور ریٹن میں ان سے ایفیڈیوٹ لیے ہوئے ہیں کہ وہ کوئی ایسا ایشو جو ہے وہ اس سال نہیں کریٹ کریں گے۔ اور ان پوائنٹس کے علاوہ جو اس کے علاوہ ڈے ٹو ڈے بیسس پہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے رہتے ہیں، جہاں پہ بھی کوئی ٹینشن ہو، خواہ وہ اہل تشیع کے اپنے اندر ہو، ان کے 2 گروپس کے اندر ہو، یا 2 گھرانوں کے اندر ہو، یا پھر کسی اور مسلک کے ساتھ ان کا کوئی ایشو ہو، وہ ہم ڈے ٹو ڈے بنیادوں پہ وہ ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، اور دیر اینڈ دین فوری طور پہ اسی وقت جو ہے وہ کوشش ہوتی ہے ہماری DSP متعلقہ اور AC صاحب متعلقہ، ان کے تھرو ہم اس کو فوری طور پہ سارٹ آؤٹ کرتے ہیں۔ تو اس وقت الحمدللہ ایسا کوئی ایشو نہیں ہے جو ان ریزالوڈ ہو، جس کا ابھی تک کوئی تصفیہ نہ ہوا ہو۔ تو باقی پیس کمیٹیز جو ہے وہ پیس کمیٹیز کو ہم نے پورا آن بورڈ کیا ہوا ہے، تحصیل لیول پہ بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی ہماری بار بار میٹنگز ہوئی ہیں، کمشنر صاحب اور RPO صاحب کی میٹنگز ہوئی ہیں ان کے ساتھ، اور جب تک یہ عاشورے تک ہم ان کے ساتھ مسلسل ان ٹچ ہے۔ امن کمیٹی کے لوگ ہمارے ساتھ جلوسوں میں اور مجالس میں بھی پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، ساتھ آتے ہیں، اور ہمیں ایک پورا مورل سپورٹ بھی دیتے ہیں، اور فزیکلی بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جتنے
لائسنس ہولڈرز ہیں، منتظمین ہیں جلوسوں کے، ان کو بھی آن بورڈ کیا ہوا ہے. ان کے ساتھ تحصیل لیول پہ بھی اور ڈسٹرکٹ لیول پہ بھی میری اور ڈی سی صاحب کی میٹنگز ہوئی ہیں، اور ان کو پورے طریقے سے ہم نے بریف کیا ہے کہ کون سے ایس او پیز ہیں جس پہ آپ نے عمل کرنا ہے، اور ان تمام ایس او پیز پہ انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی ہے کہ ہم اس پہ بھرپور عمل کریں گے. اس سال ایک نیا کام جو ہے وہ جو ہمیں کرنا پڑ رہا ہے وہ کووڈ-19 کے حوالے سے ہے. گورنمنٹ آف پنجاب کی اس حوالے سے بھی ایس او پیز ہیں کہ مجالس اور جلوس میں اس پہ عمل ہونا چاہیے. وہ بھی ہماری پوری کوشش ہے، اور جلوسوں کے منتظمین سے ہم نے وہ ایس او پیز شیئر کی ہیں اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ کوشش کریں کہ ان ایس او پیز پہ بھی عمل ہو. تو اب ہماری اور پولیس کی اور انتظامیہ کی بھرپور کوشش ہے کہ ان کووڈ-19 کے ایس او پیز پہ بھی عمل ہو. علماء کے ساتھ جو آپ کی میٹنگز ہوئی ہیں اس میں اہل تشریف بھی بیٹھے ہوتے ہیں، تمام لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، مرکزی انجمن تاجران کے لوگ بھی بیٹھے ہوتے ہیں. اس میں کیا اسٹریٹجی اپنائی گئی ہے کہ 10 محرم کے جلوس، مرکزی جلوس میں تمام کاروبار بند رہیں گے؟ آیا دے ہیو گیون یور کمٹمنٹ؟ دوسرا، جو مذہبی لوگ ہیں، گنبد والی مسجد کے سامنے بڑا مسئلہ بنتا ہے، اس کے بارے میں کیا اسٹریٹجی بنی ہے؟ کووڈ-19 کے بارے میں جلوس جس طرح نکلیں گے اس میں آپ کو کیا ریلیف ملے گا؟ یہ جو آپ نے بات کی ہے بازار بند کرنے کی، وہ 10ویں محرم کو جو مین جلوس ہے ان کا جو روٹ ہے، روٹ کے اوپر جو دکانیں ہیں وہ بند ہوں گی. اور شہر میں بھی جہاں جہاں چھوٹے موٹے جلوس ہیں جن کا روٹ بنتا ہے، تو روٹ کے اوپر یہ ایس او پی ہے کہ تمام کاروباری مراکز اور دکانیں بند ہوں گی، اور ہم اس کو پراپرلی سرچ اور سویپ بھی کریں گے، اس کے بعد اس کو سیل کریں گے. باقی آپ نے ذکر کیا ان کا کووڈ-19 کے ایس او پیز کا، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ یہ ہے بہت مشکل کام جلوسوں کے اندر اس پہ عمل کروانا، اور خاص کر فاصلہ رکھنا پارٹیسپینٹس کے درمیان. لیکن پھر بھی ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو جتنا ہم بریف کر سکیں. اور ان کووڈ-19 کے ایس او پی میں مختلف شقیں ہیں، جن شق پہ جتنا عمل ہم کروا سکتے ہیں، جس میں ماسک کا پہننا اور ڈسٹنس رکھنا، سینیٹائزرز کا استعمال کرنا، جو مجالس کی جگہ ہیں اس کو ڈس انفیکٹ کروانا، وہاں پہ جو ڈس انفیکشن کے وہ گیٹس ہیں وہ لگوانا، کچھ آگاہی بینرز لگوانا، یہ سارا کچھ ہم کروا رہے ہیں. اب دیکھیں، امید ہے اس پہ اگر 50% بھی عمل ہو گیا تو وہ ہمارا ٹارگٹ اچیو ہو جائے. اس ضمن میں جو رستے آپ بند کریں گے اس کی جگہ متبادل رستے آپ فراہم کریں گے، اور خاردار تاروں سے وہ رستے بند ہوں گے، اس کے بعد گلیوں میں آپ کناتے لگائیں گے، اس کی پوری اسٹریٹجی بتائیں. جی، یہ جو سیکیورٹی پروگرام بنتا ہے اس کا ایک حصہ ہوتا ہے، بڑا امپارٹنٹ حصہ ہوتا ہے، وہ ٹریفک پلان ہوتا ہے. تو ٹریفک پلان میں ہم یہ کرتے ہیں کہ جتنی سڑکیں ہم بند کرتے ہیں تو اس کا متبادل رستہ بھی پھر ہم دیتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جلوس اور مجالس کی وجہ سے جو دوسرے عام لوگ ہیں جو اپنا روزمرہ زندگی کا روٹین فالو کرتے ہیں، اس کو ڈسٹربنس کم سے کم ہو. اس میں کوئی شک نہیں کہ ڈسٹربنس ہو جاتی ہے، لیکن عموماً 10ویں اور 9ویں محرم کو چھٹی کا دن ہوتا ہے، وہ سرکاری آفیشیل چھٹی ہوتی ہے. اس لیے اسکولز یا دفاتر یا دیگر معاملات زندگی وہ عموماً بند ہی ہوتی ہیں. لیکن پھر بھی اگر کوئی لوگ روٹ کے علاوہ کسی اور جگہ ان کا آنا جانا ہوتا ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کو اس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو مین روٹ ہے اس سے ہٹ کے سائڈوں پہ ہم اس کو ڈائیورشن اس طریقے سے پرووائڈ کرتے ہیں تاکہ گاڑیوں کا فلو، موٹر سائیکلوں کا اور ان پیدل جانے والوں کا فلو ڈسٹرب نہ ہو. تھینک یو ویری مچ سر.